اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ زاریات، اس کے شروع کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس کی 23 نمبر آیت تک میں یہ درس پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ والذاریات ذرعا فالحاملات وقرا، اڑانے والی یا نشر و اشاعت کرنے والی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، جماعتیں، ایک معنی یہ۔ دوسری یہ ہے کہ ذرات بیج کے ذرات کو اڑانے والی اور دور دور تک پہنچانے والی ہوائیں، یہ دونوں معنی ہوئی۔ ایک معنی ہوئی پارٹیاں، جماعتیں، اڑانے والی، پہنچانے والی، اور دوسری ہے ہوائیں، بیجوں کو۔ یہ زمین ساری رویدگی اس کے یعنی ساری جو گرینری ہے، ان کے ضرور بیج تو ہوں گے نا، بغیر بیج کے تو کوئی بھی کومپل نہیں جنم لے سکتی، نہیں ابھر سکتی، نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو یہ جو اگر معنی لیں کہ بیج اگر معنی لیں تو وہ انسان کے جسم کے لیے کام آتی ہیں۔ ان کو بیجوں کو جو سبزی بنتی ہے، دھرتی سے اگتی ہے، ایک انسان کھاتے ہیں، ایک حیوان کھاتے ہیں، وہ غذا ہوئی گویا کہ انسانوں کے جسم بنانے کی۔ اگر دوسری معنی لیں وہ یہ کہ فکری فارمولے، نشر و اشاعت کرنے والی چیز معنی میں اگر لیں تو وہ انسان کے ایک قسم کے جو علمی تربیت ہے اس کے کام کی چیزیں ہیں۔ اگر ان دونوں باتیں، اور دونوں معنی صحیح ہیں، معنی اس سے انسان کا وجود، جسم بھی پرورش پاتا ہے، فکر اور علم بھی پرورش پاتا ہے۔ علم کے نشر و اشاعت یعنی یہاں سے لے کر چاروں طرف کائنات میں پھیلایا جائے، پہنچایا جائے نشر و اشاعت کے ذریعے، تو وہ علم کے ذریعے انسان ایک قسم کا عقل مند اور تجرباتی ایک قسم کا ماہر انجینئر بن سکتا ہے۔ دوسرا بیج ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، پھر بارش کے ذریعے جب پانی آتا ہے زمین کو تو ادھر سے جو رویدگی میں نباتات آتے ہیں، اس نباتات کے اندر ہر قسم کی غذائیں ہیں، حیوانات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے۔ یہ دونوں یہاں فٹ کریں گے اور فٹ کرنے چاہیے۔ فالحاملات وقرن کے معنی یہ ہے کہ بوجھ کو اٹھانے والی، اور یہ بوجھ کو اٹھانے والی بادل بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ذرے جو فکری فارمولے سے تعلق رکھتے ہیں یا بیج سے، وہ ہلکے ہیں وزن میں، اور اس کے مقابلے فالحاملات وقرن، یہ بادل کے ذریعے پانی کا بوجھ اٹھانا، اس دونوں کا بھی آپس میں تعلق ہے کہ اس سے لوگوں کو یہ چیزیں جو پہنچیں گی تو اس سے وہ جسمانی فائدہ بھی لیں گے، عقلی فکری فائدہ بھی لیں گے۔ فالجاریات یسرن، یہ چلنے والی ہیں دھیرے دھیرے، آہستگی کے ساتھ ان کا سفر ہوتا ہے، ساری دنیا میں یہ پھیلتی ہیں، سب لوگوں تک پہنچتی ہیں، غور کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں ان سے وہ پھر فائدہ لیتے ہیں۔ ایک تو غذاؤں کا بھی ہوا، ایک فکری اور علمی بھی ہوا۔ فالمقسمات امرا، اگر آپ نے وہاں والذاریات ذروا میں جماعتیں لی، پارٹیاں لی، تنظیمیں لی جو پہنچاتی ہیں فکری فارمولے، علمی فارمولے دنیا کے لوگوں تک، ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فالمقسمات امرا،
وہ دنیا کے نظم کو چلانے کے لیے تقسیم کرنے والی ہیں معاملات کو۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے یہاں کہ ان کے ذریعے دنیا کا نظام چلتا ہے، دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، انسان ان سے، حیوان ان سے غذائیں کھاتا ہے، انسان ان سے عقلی فارمولے لیتا ہے، اور انسان کی وہ علمی تشنگی پوری ہوتی ہے۔ انما توعدون لصادق، جب تمہاری فکری اور جسمانی ضرورتیں پوری کی گئی تو انما توعدون لصادق، جو تم کو وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی سچ ہونے والے ہیں، وہ سچے ہو کر کے وجود میں آئیں گے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ کیا ہے کہ وہ یوم احتساب بھی، قیامت کا دن بھی ضرور واقع ہوگا۔ اس کا ہم نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ تم کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، تم کو ہم علم عقل دیتے ہیں، دنیا میں علم عقل کے ساتھ چلو، کھانے پینے کی چیزوں میں برابری رکھو، یہ سب چیزیں ہم نے کی ہیں۔ انما توعدون لصادق، اب ان کے بعد جو تمہارے ساتھ احتساب ہوگا وہ وعدہ سچا ہے، اور احتساب ضرور ایک نہ ایک دن آ جائے گا۔ والسماء ذات الحبک، آسمان جو راستوں والا ہے، آسمان کے اندر وہ راستے ہیں جس سے سائنسدان لوگ آپ کی زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، تم ان کے بارے میں مختلف نظریے رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، آسمانی راستوں کے بارے میں تمہارے خیال مختلف ہیں۔ یؤفک عنہ من افک، کچھ من گھڑت تمہارے خیال بھی ہیں، سچے نہیں ہیں۔ تم اس سائنس کو، آسمانی راستوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے ہو، جو بھی تم نے کوئی نظریے رکھے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں، وہ فائنل نہیں ہیں۔ قتل الخراصون، مار پڑے ان اٹکل بازوں کو، مارے گئے وہ جو من گھڑت باتیں بنا کے کہتے ہیں یہ آسمان ایسے ہے، اس آسمان کی یہ چیز ہے، اس آسمان کی یہ چیز ہے، پھر زہرہ، مشتری، حمل، یہ کیا تم نے بنا رکھے ہیں ستارے۔ تم نے آسمانوں کے بارے میں جو علم بنایا ہے یقینی نہیں ہے کہ وہ تمہاری بات صحیح ہو، اس کے اندر بھی اٹکل بازیاں ہوں اور ناکام ہوتے ہیں اس کے کئی نتائج، سب سچے نہیں ہوتے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جن کے بارے میں تم غفلت کی وجہ سے غلطیاں بھی کرنے والے ہو۔ اس آسمانی علوم کے بارے میں تمہاری ساری باتیں دھکے ہیں، اٹکلیں ہیں، تکے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا دن۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ آگ پر ان کو گرم کیا جائے گا، آگ کے اوپر ان کو تپایا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں مانا اندر میں انکاری ہیں، لیکن وہ آئے گا، جب آئے گا تو کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اس کے لیے تم ہر روز پوچھتے تھے، ہر وقت پوچھتے تھے کہاں ہے قیامت، کب آئے گی؟ سالیں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، قیامت ابھی کیوں نہیں آئی، کب آئے گی؟ تم گویا منکر تھے، جب اب آ گئی تو ذوقوا فتنتکم، تم اس اپنی شرارتی سوچوں کا خمیازہ بھگتو، چکھو اس عذاب کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے کہ ابھی کب آئے گی، ابھی تک نہیں آئی، تو اب آ گئی ہے، اب بھگتو۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یہ تو بات قرآن نے کی ان منکرین کی جو منکرین قیامت کے انکاری تھے، یوم الدین کے انکاری تھے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، وہ متقی لوگ، متقی کی معنی یہ ہے وقع یقی کے حوالے سے خوف کرنا، ڈرنا، وقع یعنی
بچا کر، خود کو بچا کر چلنا تباہی سے، سزا سے، غلط راستے سے۔ تو جو لوگ ڈرنے والے ہیں میرے احکام کے انحرافی سے، نافرمانی سے، ایسے لوگوں کے لیے فی جنات و عیون، جنتیں، باغات ہیں اور چشمے ہیں، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز جو آتاہم ربہم دی ہے ان کے رب نے، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے اللہ نے دی ہے کہ یہ دنیا کے زندگی میں بڑے محسن تھے، بڑے نیکوکار تھے، بڑے احسان کرنے والے تھے، تو اللہ نے آج ان کو یہ نعمت دی ہے جنات و عیون کی، چشموں کی، باغات کی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ ورکر تھے، یہ وہ کارکن تھے، یہ وہ والنٹیئر تھے، یہ اللہ کے وہ رضاکار تھے، وہ خدائی خدمتگار تھے جو ما یہجعون، رات بھر جاگ کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے، کائنات میں لوگوں کو سکھ پہنچانے کے لیے رات بھر جاگتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کو یہ خدا کے بندوں کے لیے ڈیوٹی دے کر کے سحر کو، رات کے اخیر حصے کو بھی یستغفرون، وہ پناہ مانگتے تھے اللہ سے کہ کسی کے تکلیف اور مشقت کے اندر ہم نہ پھنس جائیں، اس سے بھی ہمیں پناہ دے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور یہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اتنے بلند سلیقے کے لوگ تھے جو ان کے کمائے ہوئے مال کے اندر حق للسائل والمحروم، حق ہوتا تھا محتاج کا بھی، جو سوال کرے منگتے کا بھی محروم، جو جس کو کچھ نہیں ملا، رہ گیا ہو کسی نعمت سے، روزگار سے، ضرورت کی چیز سے، ان کا بھی ان کے مال کے اندر، لینے والے کا نہ لینے والے کا، پوچھنے والے کا نہ پوچھنے والے کا، مانگنے والے کا نہ مانگنے والے کا، سب کا حق ہوتا تھا۔ مانا یہ خود پوچھ کر کے لوگوں کو دیتے کہ تیری کوئی ضرورت ہے، تجھے کیا چاہیے، تو تیری میں خدمت کون سی کر سکتا ہوں، یہ اتنے بڑے پائے کے آدمی تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، ایسے یقین رکھنے والوں کے لیے زمین کے اندر نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے وجود کے اندر، تمہاری باڈی کے اندر، تمہارے ڈھانچے کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، افلا تبصرون، کیوں نہیں غور کرتے؟ تمہارے ڈھانچے کے اندر کی معنی کیا ہے؟ تمہارے وجود میں تم جو غذا کھاتے ہو، اس غذا کا تعلق جسم کے کون سے حصے کے لیے فائدے میں ہے، جسم کے کون سے حصے کے لیے کون سی چیز کھانا نقصان ہے، کون سی چیز کھانا فائدہ ہے، یہ تمہارے اندر ہے، یعنی وجود میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قانون بنا رکھے ہیں۔ تو تمہارا وجود بھی ایک کائنات کا گویا کہ عکس ہے، یا کائنات کا ایک سیمپل ہے، جو تم اپنے شخصیت اور باڈی کے اندر بھی اس طرح جو اچھی چیزیں کھاؤ گے وہ جسم کے لیے اچھائی کا سبب ہوں گی، جو خراب چیزیں کھاؤ گے جسم کو خراب کریں گی۔ ان باتوں کے اوپر بھی غور کرو تو ساری دنیا تمہارے وجود کے اندر ایک قسم کی سمائی ہوئی ہے، تم ساری دنیا کے اپنے وجود کے اندر ایک قسم کی کاپی اور نقل ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق تو ہم نے آسمانوں میں بھی رکھا ہوا ہے، اور جو وعدہ کیے گئے تمہیں ہمیں اتنا نوازیں گے۔ مانا کہ تم جو روٹی کھاتے ہو، تم جو کھانا کھاتے ہو، تم جو کھیتی اگاتے ہو، یہ پانی، یہ اوپر کی ساری چیزیں آسمانی ہیں، جس سے پھر مٹی سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست ہوتا ہے۔ پانی نہ ملے تو وہ مٹی مردہ زمین کہلاتی ہے، اور پانی کے بعد وہ زندہ زمین کہلاتی ہے۔ فورب السماء والارض، قسم ہے رب سما کا، قسم ہے رب ارض کا، آسمان کا رب، زمین کا رب شاہد ہے۔ فورب السماء والارض، شاہد ہے کس بات پر؟ انہ لحق، اس بات پر شاہد ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ مثل ما انکم تنطقون، اس طرح کا حق ہے جس طرح تم اپنے محاوروں میں باتیں کرتے ہو، تم آپس کے ساتھ جو
انداز ہوتا ہے تمہارا گفتگو کا، اس انداز میں اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، محاوروں کے ذریعے تمہیں اپنے مثالیں سمجھاتا ہوں۔ تو اب تم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی محاورات کے معانی پر غور کرو، اور اس طرح سے تم زیادہ سمجھ سکو گے کہ ہمیں قرآن کیا کہا گیا۔